Now we will see how dynamic programming can solve a problem by dividing it into smaller sub-problems. For this purpose, we will see a block game which we have seen earlier. In this block game, we know that it is played between the two players, and in this game there are two piles of 10 blocks each, and the rule of the game was when any player can take either one block from one pile or one block each from each pile. So the player who will take the last block will win the game. So we will apply this dynamic programming to solve the block game. So in this we can see here that there are two blocks and we name them N blocks and M block. Here you can see. Now the aim of the game is that we have to calculate the moves, and we can see that which move will lead to the winning for the player number 1. For example, if player number 1 take this move 3 plus 4, means 3 blocks are in one pile and 4 blocks are in the other pile, then what will be the final outcome of the game? For example, if the player knows that if he'll take this move and he will win, then we will write in 3 to 4 column W, win. And if player does not know whether he will win or lose, then in 3 to 4 move we will write here L. It means the player will lose the game. So we will generalize this move in either using 10 to 10 and we replace it with N to M. We can use any number in the blocks. So we represent these numbers with N and M. So that is M and N blocks. And we call this table R. So we can use this table to predict that which move will lead to the player number 1, either it will lose the game or win the game. So now we are assuming, ہم assume کر رہے ہیں کہ اس ٹیبل کو سالو کرنے کے لیے کافی مشکل ہے کہ 10 to 10 ہم جو ہے اس کو سالو کر سکیں. تو اب ڈائنامک پروگرامنگ کو یوز کر کے ہم اس پرابلم کو سب ڈیوائڈ کریں گے. جیسے فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ اگر راکس کے اندر یہ موو کرے, یہ موو ہو 0 1 1 0, اس کا مطلب ہے کہ راک نمبر 1 کے اندر کوئی بلاک نہیں ہے, راک نمبر 2 کے اندر 1 بلاک ہے. تو اب ڈیفینیٹلی جو پلیئر ہوگا وہ ایک بلاک لے گا اور وہ پہلی موو میں جیت جائے گا. اگر یہ پوزیشن ہو 1 0 والی تب بھی وہ جیت جائے گا, اور اگر 1 1 والی ہو تب بھی رول یہی ہے کہ پلیئر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بلاک ہر پائل سے لے سکتا ہے. اگر وہ ایک ایک لے گا تب بھی وہ جیت جائے گا. تو اس کا سولوشن تو ہمیں پتہ ہے کہ 1 0 0 1, یہ 0 1 اور 1 1 کا سولوشن کیا ہوگا. 1 0 اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ٹیبل پہ 1 0, تو یہاں پہ ہے جی W, ون. 0 1 یہاں بھی ہے W, ون, اور 1 1 تو یہ بھی ہے ون. تو اس سے ہمیں پتہ لگ گیا, ہم نے ایک پرابلم کو سب پرابلم میں ڈیوائڈ کیا ہے, اور اس سے ہم نے دیکھا کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس موو سے جو پلیئر نمبر 1 ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ جیت جائے گا. اب دوسرا موو ہم کرتے ہیں 2 0 والا, کہ فار ایگزامپل پائل کے اندر ایک میں 2 بلاکس ہیں, ایک میں 0 بلاک ہے, یہ پوزیشن بنے گی. اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک ہی موو بنے گی. اگر وہ یہاں سے ایک بلاک لیتا ہے تو باقی رہ جائے گا 1 اس میں, 0 اس میں, اور یہ پوزیشن آ جائے گی 1 0 والی. اور ہمیں پتہ ہے, پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1 0 پوزیشن جو ہے یہ ون پوزیشن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 0 والا آپشن ہوگی اس میں بھی, یعنی کہ 2 اور 0, اس میں بھی جو اوپوننٹ ہے وہ جیت جائے گا, کیونکہ موو کیا ہے فرسٹ پلیئر نے, اور سیکنڈ پلیئر کی باری آئے گی وہ ایک لے کے جیت جائے گا, اوپوننٹ جیتے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لکھیں گے
L کہ جو پلیئر نمبر 1 ہے وہ ہار جائے گا. اسی طرح جو ہے جو 0-2 پوزیشن ہے وہ بالکل اس کے سینومینس ہے کہ اس میں بھی ایک وہ لے گا راک اور اس کے بعد جو اوپوننٹ ہے وہ جیت جائے گا. تو 0-2 پہ بھی ہم لکھیں گے L. اسی طرح اگر سیکنڈ موو جو ہے ایک اور آپشن جو ہے 2-1 والی کہ اگر بلاک میں 2 ہیں اور ایک جو ہے وہ پائل اس میں ایک ہے 2-1 پوزیشن ہے تو اس میں بھی اب 3 آپشن بن سکتی ہیں کہ اگر وہ پائل نمبر 2 سے ایک لے لے گا تو پوزیشن 1-1 بن جائے گی. اگر وہ پائل نمبر 1 سے لے لے گا تو پوزیشن 2-0 بن جائے گی. اور اگر پائل نمبر 1 اور 1 سے وہ ایک لیتا ہے تو یہ آپشن بنے گی. تو ہمیں پتہ ہے کہ اب 2-0 آپشن جو ہے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. 2-0 آپشن وہ جو ہے ون پوزیشن ہے. اس کے لیے اب یہ پوزیشن لاس پوزیشن ہے اوپوننٹ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپوننٹ ہار جائے گا اور جو 2-1 ہے پوزیشن وہ ون آلریڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو 2-1 یہ ہے جی 2-1 یہاں پہ ہم ون لکھ دیں گے. اس طرح 1-2 کی بھی جو ہے نا وہ پوزیشن وہی ہوگی جو 2-1 کی ہے. تو اس میں بھی اوپوننٹ لوز کرے گا اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ ون لکھ دیں گے 2 اور 1. اس طرح اگر ہم دیکھیں 2-2 کا کہ پائل نمبر 1 میں 2 بلاکس ہیں پائل نمبر 2 میں بھی 2 بلاکس ہیں تو اب اگر اس میں بھی 3 پوزیشن بنتی ہیں. اگر وہ ایک لے لے یہاں سے تو 2-1 اگر ایک لے لے یہاں سے تو 1-2 اور اگر دونوں سے ایک لے لے تو 1-1 اور اوپوننٹ جو ہے وہ اس سے ون کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2-2 پوزیشن ہے 2 اور 2 یہ اوپوننٹ جیتے گا تو ہم اس لیے یہاں پہ L لکھ دیں گے.